اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا عمل جو ہے ہر جائز مقصد کے حصول کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے دوستوں کو، بہت ساری بہنوں کو یہ گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں وظائف کر کر کے تک چکے ہیں، لیکن ان کا جائز مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہو رہا، اور ان کا جائز مقصد ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ اور اس طرح جو ہے کبھی کبھار وہ اللہ کے کلام سے ان کا اعتبار اٹھ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ اللہ رب العزت سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو اتنے وظائف پڑھ رہے ہیں، اتنے اعمال کر رہے ہیں، کلام الہی کو پڑھ رہے ہیں، اللہ کے کلام کی آیات پڑھ رہے ہیں، اس طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں جو ہے اعمال کر رہے ہیں اور وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد جو ہے حل نہیں ہو رہا، تو نعوذ باللہ ان کا جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلاموں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ نوبت جب آتی ہے کہ آپ کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے، حالانکہ آپ وظائف پہ وظائف کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ عمل کریں کہ آپ کسی بھی اچھے اور نیک عامل کے پاس چلے جائیں اور ان سے جو ہے اپنی تشخیص کرا لیں۔ تشخیص میں اگر آپ پر کسی قسم کے برے اثرات ظاہر ہوں، مثلا آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا آپ پر سحر کیا گیا ہے، یا آپ پر بندشات لگ چکی ہیں، یا آپ پر جو ہے نظر بد کا اثر ہے، یا آپ پر جو ہے کسی نے نفرت کی کوئی چیز کی ہوئی ہے، یا آپ پر جو ہے جنات کا اثر ہے، شیاطین کا اثر ہے، یا کسی بھی قسم کی بری مخلوقات کا اثر ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اپنا علاج اس چیز سے کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ پر جادو ہے تو جادو کا علاج کرنا ہے، اگر نظر بد ہے تو نظر بد کا علاج کرنا ہے، اگر نفرت کی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، آپ پر رجت ہے تو اس رجت کا علاج آپ نے کرنا ہوتا ہے، اگر جنات ہیں، شیاطین ہیں، یا کسی قسم کے بری مخلوقات ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان سے اپنے آپ کو چھڑانا ہوتا ہے۔ آپ اس عامل سے، اچھے عامل سے اپنا علاج کریں، اگر چاہیں تو ہم سے بھی علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کا وظیفہ اثر کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس وظیفے کو بھی آپ کسی مستند جو ہے عامل کے مشورے سے جو ہے کریں۔ اگر کوئی عام عامل ہو جس کو وظیفے کا کچھ عطا پتہ نہ ہو اور کوئی بھی مقدار وہ تجویز کر دے اور آپ وہ وظیفہ کریں گے، تو اس سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ہر وظیفے کو جو ہے مخصوص اوقات میں کرنا پڑتا ہے، مخصوص حالات میں کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک مخصوص جو ہے مقدار ہوتی ہے، آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے، اس کے کچھ پرہیز ہوتے ہیں، ان پرہیزوں پر مکمل عمل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے کہیں جا کر آپ کے وظیفے میں اثر جو ہے ظاہر ہوگا۔ لیکن اگر آپ میں ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں کمی کریں گے، کوتاہی کریں گے، اور شرائط و ضوابط پر عمل نہیں کریں گے، مطلوبہ مقدار میں وظیفہ نہیں کریں گے، مطلوبہ وقت پر نہیں کریں گے، اور جتنے بھی پرہیز ہیں ان پرہیزوں کو آپ مکمل نہیں کریں گے، جتنی شرائط ہیں اس کو پورا نہیں کریں گے، تو یہ وظیفہ آپ کا اثر نہیں کرے گا۔ پھر ظاہر بات ہے کہ آپ کا جو ہے اس کلام سے اور وظیفے سے اعتبار کا اٹھ جانا یہ تو بنتا ہی ہے، لیکن یہ اعتبار آپ نے خود اٹھایا ہے، کیونکہ آپ نے غیر عامل کے کہنے پر یہ وظیفہ کیا ہے، اور آپ نے وظیفہ جو ہے کسی مستند عامل سے نہیں لیا ہے، اس بنیاد پر آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ تو اگر آپ پر کسی قسم کے برے اثرات ہیں، پہلے ان کی صفائی کریں، ان کا علاج کریں، اس کے بعد آج میں جو وظیفہ بتانے والا ہوں اس وظیفے کو کر لیں،
انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کو نوکری کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کو نوکری نہیں مل رہی، یا نوکری تو مل رہی ہے اور آپ اچھی نوکری کی تلاش میں ہیں اور اچھی نوکری آپ کو نہیں مل رہی، تو اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی جگہ نوکری مل جائے گی اور آپ کے پسند کی نوکری انشاءاللہ مل جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار آپ کو اچھا اور مناسب کاروبار نہیں مل رہا، تو آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے اچھا اور مناسب کاروبار مل جائے گا۔ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں مناسب جگہ پر، لیکن وہ رشتہ دینے سے انکاری ہوں، کسی بھی وجہ سے وہ انکار کرتے ہوں، یا لڑکی کسی طرح راضی نہ ہو رہی ہو، یا ان کے والدین راضی نہ ہو رہے ہوں، یا والدین میں سے کوئی ایک راضی نہ ہو رہا ہو، تو آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو پسند کی شادی آپ کی ہو جائے گی۔ یا اگر آپ کاروبار تو کر رہے ہیں، لیکن اس کاروبار میں آپ کو صحیح اور مناسب گاہک نہیں مل رہے جس سے آپ کا منافع خاطر خواہ ہو، تو آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے گاہک وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ الغرض دنیا جہاں کے جتنے بھی مسائل ہیں اور جتنے بھی نیک مقاصد ہیں، اچھے مقاصد ہیں، اگر ان کے حصول کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے، اور پھر آپ کو کسی وظیفے سے گلہ شکوہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 5 وقت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہر نماز میں آپ نے جب فرض نماز پڑھ چکے تو کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، بلکہ نماز کے فوراً بعد اگر آپ آیت الکرسی یا کوئی مسنون ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وہ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہاں تک یہ 2 آیات آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ دونوں آیات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو 5 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ 2 آیات سورہ توبہ کی آخری 2 آیات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ روزانہ اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے 21 دن کے اندر آپ کا مقصود آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا مقصود 21 دن میں حاصل نہ ہوا تو جب تک مقصود حاصل نہ ہو اس عمل کو برابر جاری رکھیں۔ اس عمل سے آپ کی تسخیر خلق بھی انشاءاللہ ہوگی، اور اسی عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام کام ان کے اسباب غیب سے پیدا ہونے لگیں گے۔ اور اس طرح اس عمل کے کرنے کے بعد اگر کوئی آپ پر جادو کرنا چاہے یا کوئی برا اثر ڈالنا چاہے تو اس کا اثر اس پر واپس ہوگا، اور اس اثر کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔